السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے دستوری ترامیم 1973 کا آئین جو کہ اس وقت ملک میں نافذ ہے، اس میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں۔ اور آئین میں جو ترامیم ہے وہ وقت اور حالات کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ جب بھی کسی نئی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کو ایڈ کر لیا جاتا ہے، یا پھر جو موجودہ دفعات ہوتی ہیں ان میں کچھ تبدیلیاں کر لی جاتی ہیں۔ تو 1973 کا جو دستور تھا اس میں بھی اب تک تقریباً 26 امینڈمنٹس کی جا چکی ہیں۔ یہاں آپ کی بک میں 18 لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو ابھی تک اپڈیٹ نہیں کیا گیا۔ ٹل ڈیٹ جو ہے وہ 26 امینڈمنٹس 1973 کے آئین میں کی جا چکی ہیں، اور جو آخری ترمیم ہوئی تھی وہ 2019 میں ہوئی تھی، مئی 2019 میں۔ ٹھیک ہے جی، اب ان ترامیم کی کچھ تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ ترمیم نمبر 1 جو ہے اس میں یہ تھا کہ مشرقی پاکستان جو تھا، پاکستان کا جو مشرقی حصہ تھا اس کی علیحدگی اور مملکت کے علاقے سے اس کا حذف کیا جانا تھا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تھا، بنگلہ دیش بن گیا تھا، تو اس ترمیم کے ذریعے سے اب اس کو بالکل اس سے حذف کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ترمیم نمبر 2 جو تھی وہ تھی مسلمان کی تعریف کے حوالے سے۔ اس سے پہلے جو دونوں آئین تھے 1956 کا اور 1962 کا، اس میں مسلمان کی تعریف شامل نہیں کی گئی تھی، اس میں بھی نہیں تھی، بعد میں اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی تھی اور مسلمان کی تعریف بیان کی گئی تھی۔ اور جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو اس ترمیم میں ہوئی وہ تھا کہ احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا۔ احمدی جو کہ مرزائی قادیانی کہلاتے ہیں، یہ لوگ غیر مسلم ہیں، اس کو ہمارے آئین میں شامل کیا گیا تھا۔ تو اس کے علاوہ جو تھرڈ امینڈمنٹ تھی وہ یہ تھی ہنگامی حالات کے نفاذ کے متعلق فیصلے، یعنی کہ ملک میں جو ایمرجنسی لگانی ہوتی ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں اس میں شامل کی گئی تھیں۔ ترمیم نمبر 4 جو ہے وہ ہے قومی اسمبلی میں اقلیتوں کی نشستوں میں اضافہ کیا گیا تھا۔ اور ترمیم نمبر 5 میں یہ تھا کہ صوبائی گورنروں کا تقرر تھا، ان کا میعاد اور عہدہ، اس کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے عہدے کی میعاد اور ریٹائرمنٹ کے لیے کیا شرط ہونی چاہیے، اس حوالے سے اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ ترمیم نمبر 6 جو ہے اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں رد و بدل کیا گیا تھا۔ ترمیم نمبر 5 میں بھی یہی کیا گیا تھا، اور ترمیم نمبر 6 میں مزید اس میں تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ ترمیم نمبر 7 جو ہے نیکسٹ، استصواب رائے کے انعقاد کے بارے میں صدر کے اختیارات۔ استصواب رائے کا طریقہ کار، ریفرنڈم یعنی کہ جو ملک میں کروایا جاتا ہے اس کا جو طریقہ کار ہے اس کی ڈیٹیلز اس میں شامل کی گئی تھی، اور ہائی کورٹ کے اختیارات میں کمی کی گئی تھی، اور فوجی کارروائی پر کورٹ کے اثر کو ختم کرنا۔ اچھا جی، نیکسٹ جو ہے ترمیم نمبر 8۔ یہ جو ترمیم ہے آئین میں یہ بڑی امپورٹنٹ تھی، اس میں بڑے اہم جو ہے وہ تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ اس میں ایک تو یہ تھا صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن قائم کیا گیا تھا۔ جب 1973 کا آئین بنا تھا تو اس وقت صدر پاکستان کے اختیارات زیادہ تھے، تو اس میں مختلف امینڈمنٹس کے ذریعے سے کمی بیشی ہوتی رہی ہے، تو اس میں کوئی توازن پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سینٹ کے ارکان میں اضافہ کیا گیا تھا، پارلیمنٹ کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا تھا۔ نیکسٹ اس میں جو ترمیم نمبر 9 ہے اس کے تحت قرآن و سنت کو سپریم لا قرار دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ سود کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ نیکسٹ ہے ترمیم نمبر 10 جو کہ 1973 کے آئین میں کی گئی تھی۔ اس کے تحت جو 1987 میں جو نجت دور حکومت میں کی گئی تھی یہ، اور اس کے تحت سینٹ کے اجلاس کی کارروائی کا دورانیہ 160 دن سے کم کر کے 130 دن کر دیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے جی 11ویں ترمیم، جو کہ نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں اس بل کو پیش کیا گیا تھا، جسے سینٹ نے بھی منظور کر لیا تھا، لیکن قومی اسمبلی میں اس بل کو پیش نہیں کیا جا سکا تھا، کیونکہ نواز شریف کی حکومت جو پھر برطرف کر دی گئی تھی، اس لیے ترمیم آئین کا حصہ نہیں بن سکی تھی۔ اس لیے یہ ترمیمی بل جو ہے وہ شریعت بل کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ نیکسٹ ہے جی 12ویں ترمیم، اس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججوں کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا تھا۔ ججوں کی تنخواہوں کا اور دیگر جو مراعات الاؤنسز ہوتے ہیں ان کا جو تعین ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ میں کیا جاتا ہے، یہ آپ پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں اس میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ نیکسٹ ہے اسداد دہشت گردی عدالتوں کا قیام۔ اینٹی ٹیرورسٹ کورٹس جو ہیں وہ بھی 12ویں ترمیم کے تحت ہی عمل میں ان کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے اس میں 13ویں ترمیم، بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ بھی، اس میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ اس کو منظور کرتے ہوئے پارلیمنٹ نے 8ویں ترمیم جو کہ 1985 میں ہوئی تھی اس کے بعض حصوں کو دستور سے نکال دیا تھا۔
اور اس نے وزیر اعظم کے اختیارات کو بحال کر دیا تھا اور صدر کے اختیارات میں کمی کر دی تھی۔ نیکسٹ ہے پھر ترمیم نمبر 4۔ تو اس ترمیمی بل کو بھی نواز شریف کے دوسرے دورے حکومت میں قومی اسمبلی کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ قومی اسمبلی نے اس کو منظور کر لیا تھا، لیکن اس کو سینٹ میں نہیں بھیجا جا سکا تھا۔ تو اس طرح سے یہ ترمیمی بل جو ہے یہ بھی آئین کا حصہ نہیں بن سکا۔ 11ویں ترمیم اور 15ویں ترمیم یہ دونوں ایوانوں سے پاس نہیں ہو سکی تھی، اس لیے آئین کا حصہ نہیں بن سکی ہیں۔ نیکسٹ اس میں ہے 16ویں ترمیم۔ یہ ترمیم نواز شریف کے دوسرے دورے حکومت میں 27 جولائی 1999 کو بھی پاس ہوئی تھی اور آئین کا حصہ بھی قرار پائی تھی۔ اور اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کو بحال کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے جی ترمیم نمبر 17۔ اور جو 17ویں ترمیم ہے اس کے تحت جو فیصلے کیے گئے تھے وہ یہ تھے کہ 12 اکتوبر 1999 سے 17ویں ترمیم کی منظوری تک صدر پرویز مشرف کے تمام احکامات، اقدامات، تقرریوں وغیرہ کو دستور کے تحت ویلیڈیشن حاصل ہو گئی تھی اور ججوں کی میعاد میں توسیع واپس لے لی گئی تھی۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے جو آپ نے کرنی ہے 17 امینڈمنٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ صدر کو 58(2)B کے تحت وزیر اعظم کو ہٹانے اور قومی اسمبلی توڑنے کا اختیار مل گیا تھا۔ یہ اختیار پہلے صدر کے پاس تھا، پھر اس کو لے لیا گیا تھا واپس، لیکن اب دوبارہ سے اگر صدر پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہیں تو وہ وزیر اعظم کو ہٹا سکتا ہے اور قومی اسمبلی کو توڑنے کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ تھی 17 امینڈمنٹس۔ نیکسٹ ہے آئین پاکستان میں کی گئی 18ویں ترمیم جو کہ 2010 میں 8 اپریل 2010 کو اس کو منظور کیا گیا تھا۔ یہ ترمیم جو ہے وہ سب سے اہم ترمیم ہے اور اس میں 1973 کے آئین کے 70 آرٹیکلز میں تبدیلیاں کی گئی تھی۔ یہ آپ کا ایک الگ سے لانگ کوسچن بنتا ہے کہ پاکستان میں جو 18ویں ترمیم کی گئی ہے اس پر نوٹ لکھیں۔ ٹھیک ہے جی۔